بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی چینل ریئلٹی میٹرز 111. ڈیئر آڈینس، اس سے پہلے ہم نے ٹریڈیشنل اپروچ پر بات کی تھی اور آج باری ہے پروگریسوسٹ اپروچ، جس کو ہم پروگریسوزم بھی کہتے ہیں. یہ دونوں اپروچ ایجوکیشن کے حوالے سے ہیں، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ٹریڈیشنل اپروچ جو تھا وہ زمانوں سے آ رہا تھا، جس کے مطابق ٹیچرز ایکٹیو ہوتے تھے اور اسٹوڈنٹس پیسیو. کیسے؟ علم جو تھا وہ ٹیچر رسمی طور پر کتابوں سے لے کر اپنے دماغ میں لاتا اور پھر ایک لیکچر میتھڈ کے ذریعے بچوں تک پہنچاتا. بچوں کو جب وہ علم ٹرانسفر ہوتا تو پھر وہ روٹا شٹا لگاتے اور ایک میموری کے تحت یا میمورائز کرتے تھے چیزوں کو. وہاں فہم نہیں تھا، کنسیپٹ بلڈنگ میجرز نہیں تھے، کنسیپٹ نہیں بنتا تھا. تو اس کے مقابلے میں نیا اپروچ جو انٹروڈیوس ہوا اور جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے پروگریسو اپروچ، جس کو ہم پروگریسوزم بھی کہتے ہیں. اس کے پروپوننٹس جان ڈیوی تھے اور جین پیاجے. دونوں کا بیلیف تھا کہ ایکسپیرینسز میٹر کرتے ہیں. ایکسپیریمنٹس کے ذریعے بچے زیادہ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ان کا کنسیپٹ بلڈنگ کے امکانات زیادہ پیدا ہوتے ہیں. اسی پروگریسوزم یا اس اپروچ کے کچھ سیلینٹ فیچرز ہیں، جس میں پہلا یہ ہے کہ یہاں جو تعلیم ہوتا ہے اس میں ٹیچر اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں رہتا جتنا کہ بچے رہتے ہیں. تو یہ ایک اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ ہے. تو فیچر پہلا والا ہے ایکسپیرینس یا ایکسپیریمنٹس کا. جب بچے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں اور پروجیکٹس کرتے ہیں یا پروجیکٹس میں حصہ لیتے ہیں تو ان کو وہ خود کرتے ہیں. ان کو جب کچھ مسائل پیش آتے ہیں دوران ایکسپیریمنٹس کے یا پروجیکٹس کے دوران، تو وہ ان مسائل کو خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے ذہن میں قسم قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور ان سوالات کو پھر وہ حل کرنے کی کوشش بھی خود کرتے ہیں. تو یہاں بچے اسی اپروچ کے مطابق سیلف ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. وہ خود پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، کرتے ہیں. دوسرا سیلین فیچر اس کا یہ ہے کہ جب بچے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو ان کا ذہن زیادہ کام میں آتا ہے، زیادہ انرجی ان کا یوز ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے خود چیزوں سے ڈیل کرنا ہوتا ہے. جب کوئی ایشو آتا ہے تو خود ایشو کو حل بھی کرتے ہیں. جب کچھ ایشو آتا ہے تو ایشو کے مطابق ان کے سوالات بھی ذہن میں پھر پیدا ہونے لگتے ہیں. جب پیدا ہونے لگتے ہیں سوالات تو پھر ان کا جواب بھی خود انہوں نے دریافت کرنے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ پھر یہ کریٹیکل تھنکنگ ہے نا. اسی کریٹیکل تھنکنگ کے ذریعے جو نا وہ ان کا لرننگ پاسبل ہوتا ہے. اگلا جو اس کا فیچر ہے وہ ہے کولیبریٹیو لرننگ. کولیبریٹیو کا مطلب ہے کہ ایکسپیریمنٹس کے دوران بچوں نے ایک بچے کو مسئلہ آیا مثال کے طور پر، تو دوسرا بچہ ہے اس کی طرف نظر پڑ جاتی ہے کہ اس کے پاس کیا مسئلے کا کوئی حل ہے. اس کے پاس نہ ہو تو تیسرے کا نہیں چوتھا، لیکن وہ اکٹھے مسئلے کے حل کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دو بندے جو ہے نا اس میں یا دو اسٹوڈنٹس مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں. تو یہ اس کا ایک فیچر ہے کہ پروگریسوزم میں لرننگ کولیبریٹیو ہوتی ہے. یہاں سلیبس کے حوالے سے بات کرتے ہیں
کہ زیادہ تر جو لرننگ ہے یہ لائف کے حوالے سے ہے، یعنی جو لرننگ حاصل کرنا مقصود ہو تو وہ لرننگ موجودہ زندگی کے مطابق ہونا چاہیے، پریزنٹ لائف کے حوالے سے، مطلب کہ لرننگ اور عام زندگی جو گزرتی ہے اس میں سے مطابقت ضرور ہونی چاہیے، ریلیونس۔ کلاس میں بچے ہوتے ہیں مختلف ذہنیتوں کے، مختلف فزکس کے، مختلف فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں، تو جو ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹیچرز نے ایک طرح سلوک کرنا ہے، جو ڈل ہوتے ہیں تو ٹیچر دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے، پھر جو ایوریج ہوتا ہے اس کے ساتھ اگلا یا یعنی ڈفرینٹ طریقہ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ جو ڈفرینسز ہیں یہ موجود ہوتے ہیں کلاس میں، اور استاد نے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ طریقے سے پیش ہونا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک فیچر ہے پروگریسزم میں۔ اچھا، اس کے بعد ہے اس پروگریسزم میں اگلا جو اور لاسٹ جو فیچر ہے وہ ہے ڈیموکریٹک فیچر، یعنی کہ کلاس روم جو ہوگا وہاں ڈیموکریٹک انوائرمنٹ ہوگا۔ ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے، ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے، تو جب لرننگ مقصود ہو تو یہ بات نہیں ہوتی کہ 2-3 بچوں کو صرف سمجھانا یا پڑھانا ہوتا ہے، پورے کلاس کو پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر ایکسپیریمنٹ کرنا ہے تو 1 یا 2 بندوں نے نہیں کرنا ہوتا ہے، سب نے حصہ لینا ہوتا ہے، سب نے مسائل کا حل نکالنا ہوتا ہے، سب نے ذہن کو یوز کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت زبردست اپروچ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ ہے، بچوں نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ ٹریڈیشنل اپروچ میں یہ وہاں سارا کچھ ٹیچر کرتا تھا، یہاں سارا کچھ بچے کرتے ہیں۔ بہت ہی ایزی اور آسان اپروچ ہے دونوں، اگر کنٹراسٹ کے حوالے سے اس پر ذہن استعمال کیا جائے۔ امید ہے یہ کنسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا، اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔